بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا القرآن الکامل فی الہدایہ۔ ھذا ہدن کا معنی ھذا القرآن الکامل فی الہدایہ، یہ قرآن کامل ہے ہدایت میں۔ ھذا ہدن، ھذا کا مشار الیہ قرآن ہے، اور ہدن کی تنکیر کمال کے لیے ہے، جیسے زید رجل، زید الکامل فی الرجولیہ، کشاف نے یہی معنی کیا جو میں کر رہا ہوں ھذا ہدن کا، کہ ھذا القرآن الکامل فی الہدایت، جیسے زید الکامل فی الرجولیت، زید جنے بھائی کامل مرد ہے، کامل مرد ہے۔ آپ کہتے ہیں فلانا جنے فلانا مرد ہے، مرد ہونے کا معنی کہ کامل، کامل مرد ہے، یہ نہیں کہ باقی زنانی ہیں۔ فرمایا ھذا ہدن، یہ قرآن الکامل فی الہدایہ، یہ کامل ہے ہدایت میں۔ یا دوسرا معنی ہے ھذا ہدن، یہ مصدر مبالغہ کے لیے، جیسے کہتے ہیں زید عدل، حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ زید عادل یا عدل؟ زید عادل، زید عدل کرنے والا ہے، لیکن جب کہہ دیتے ہیں زید عدل تو معنی ہوتا ہے زید سراپے عدل ہے، سراپے عدل ہے، سراپر مجسمہ عدل بن گیا، خود عدل بن گیا۔ تو مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ زید اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے، گویا خود عدل ہے۔ تو فرمایا قرآن اتنی ہدایت ہے، اتنا ہادی ہے، اتنا ہادی ہے، اتنا ہادی ہے، سراپ ہدایت ہے۔ ھذا ہدن والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، بعد سے ان کے عذاب من رجز، رجز شدت پہ دلالت کر رہا ہے، گندا عذاب، سخت عذاب، دردناک، درد دینے والا۔ تو والذین کفروا بآیات ربہم من رجزن، رجزن میں توہین والا معنی بھی آ گیا، علیم میں درد والا معنی بھی آ گیا۔ انہوں نے بھی دونوں کام کیے تھے، آیات کی توہین بھی کی تھی، دائی کا دل بھی دکھایا تھا، ان کی ذلت بھی ہوگی اور انہیں درد بھی ہوگا۔ اللہ الذی، دلیل توحید عقلی دو میں، دوسری دلیل توحید اللہ ہی وہ ذات ہے، اللفظ اللہ مبتدا ہے، الذی سخر لکم البحر، یہ خبر اور تعریف المسندین یفید الحصر، یہاں پر بھی حصر والا معنی ہے۔ معنی کیا کرو گے؟ اللہ ہی وہ ذات ہے، کیا؟ اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں، صرف اللہ ہی ہے، کوئی پیر فقیر مولا دولا نہیں ہے، کوئی داتا شاتا نہیں ہے، کوئی نو گزیدہ گزی نہیں ہے، کوئی بابا لٹیرا نہیں ہے، کوئی جن فرشتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی ہے۔ اللہ بھی ہے یا اللہ ہی ہے؟ اللہ ہی ہے۔ الذی سخر لکم، جس نے کام میں لگایا، سخر لکم مسخر کیا، تابع قدرت کیا، لکم تمہارے نفع کے لیے، البحرا سمندر کو، تاکہ جاری رہیں، چلتی رہیں کشتیاں اس میں، اس کے حکم سے، بے امر ہی، بے امر اللہ، اللہ کے حکم و تصرف سے، والے تب تغو، اور تاکہ حاصل کرو تم اس کے فضل سے، من فضل ہی، فضل ہی سے مراد کشتیوں پہ سفر کر کے سامان لے آنا جانا، تجارت وغیرہ، رزق حلال، بلا اللہ کم، اور تیسرا تاکہ تم شکر کرو،
تشکرون، تاکہ تم حق مانو، شرک نہ کرو. وسخر لکم، اور تابع قدرت کیا واسطے نفع تمہارا کہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، جمیعا منہ، سب کا سب اسی اللہ ہی کی طرف سے ہے. جمیعا منہ، سب کا سب اسی اللہ ہی کی طرف سے ہے. جمیعا، یا تو ما فی السماوات مفعول سے حال بن رہا ہے، جمیعاً ترکیب میں اوپر سخر آیا نا، سخر لکم ما، کس چیز کو مسخر کیا؟ ما فی السماوات، یہ مفعول بنے گا، اور جمیعاً اس سے حال بنے گا. معنی یہ ہوگا حال ہونا ان آسمانوں زمینوں کا کہ سب کا سب اس اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور دوسرا یہ کہ جمیعاً کا عامل مقدر مانو، اعتقدوا جمیعا منہ، عقیدہ رکھو تم کہ یہ سب کا سب اسی ہی کی طرف سے ہے، کسی پیر فقیر کی طرف سے نہیں ہے، لات منات عزا ہبل کی طرف سے نہیں ہے. جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے. من ہو، یہ من خیال کرو، یہ من ابتدائیہ ہے، من تبعیضیہ نہیں ہے. من ابتدائیہ اسی کی طرف سے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا جز ہے، یہ نہیں کہ اس کا جز ہے. جب من ہو میں اسی کی طرف سے ہے. من ہو، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ کیرانی، یہ بہت بڑے مناظر اسلام تھے عیسائیت کے مقابلہ میں، اور بہت زبردست مناظر تھے. گرفت بڑی ٹیٹ تھی. عیسائی پادری نے، اس وقت پادریوں کا زور تھا ہندوستان میں، اس نے دلیل پیش کی تھی کہ حضرت کلمہ من ہو، حضرت عیسیٰ کلمہ ہے اللہ سے. من ہو، من اللہ، من تبعیض کے لیے آتا ہے. تو حضرت عیسیٰ اللہ کا جز ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کا، کیونکہ من کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض کے لیے. صوفی بن کے قرآن پڑھو گے نا کچھ بھی نہیں آئے گا، دلیل عقلی نقلی آئے گی، شکوہ اور زجر آئے گی. اور وہ تم نہ میدان میں تمہیں کوئی کام دے گا، اسی لیے پڑھ شڑھ کے پتہ کوئی بھی نہیں. صم بکم عمی. من ہو من اللہ، اس نے کہا من تبعیض کا ہے، اور حضرت عیسیٰ اللہ کا جز ہے. تو کیرانی صاحب نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے فرمایا اگر یہی بات ہے نا تو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، پھر صرف عیسیٰ جز نہیں ہے، جمیعا منہ، پھر پوری کائنات اللہ کی جز ہے. تو اگر یہاں جز نہیں تو وہاں بھی جز نہیں. یہ من ابتدائیہ ہے، یہ تبعیضیہ نہیں ہے جی. ہاں، اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ بولتے کیوں نہیں؟ کرائے پہ بولو گے. جمیعا منہ، یہ سب کا سب کچھ اسی نے دیا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے. یہ سب اسی کا اختیار چلتا ہے. من عنده ہی وحدہ لا شریک لہ. ابن کثیر فرماتے ہیں صرف اسی کے دیا ہوا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ان فی ذالک، بے شک ان تصرفات میں، لآیات، ایک نہیں کئی دلائل لقوم یتفکرون، واسطے ایسی قوم کے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں. مستفیدین من الآیات،
قول للذین، خیال کرو آج کل مفکر اسلام بھی بہت ہو گئے ہیں. طاہر القادری کی ابتدا بھی مفکر اسلام سے پھر ترقی شیخ الاسلام تک ہے. شروع میں ڈاکٹر مفکر اسلام اور بڑے بڑے مفکر اسلام پھر رہے ہیں فلانا مفکر اسلام. مفکر اسلام وہ ہے جو اللہ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرے. لآیات لقوم یتفکرون. قول للذین آمنوا، اس علاقے میں مسلمان زیادہ رہتے ہیں اس کی نسبت. اس علاقے والوں کا ایمان مضبوط لگ رہا ہے، شمالی پاکستان کا، اور جنوبی پنجاب والے ادھر ہیں. تو ادھر میرا خیال ہے کچھ کمزوری ہے. ہاں بھئی، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. قول للذین آمنوا تخویف دنیاوی ہے، فرما دیجئے ان کو جو ایمان لائے، یغفروا درگزر کیا کریں، یغفروا گزارا کیا کریں، یغفروا درگزر کیا کریں، للذین ان لوگوں کے لیے لا یرجون ایام اللہ جو نئی عقیدہ رکھتے اللہ کے ایام کا. لا یرجون نئی امید رکھتے، نئی خوف رکھتے، نئی عقیدہ رکھتے اللہ کے ایام کا. اور یہاں پر عبارت نکالنی ہوگی، اللہ کے ایام ضرور آئیں گے، ایام اللہ ضرور آئیں گے. لے یجزیا، کیوں آئیں گے؟ لے یجزیا تاکہ بدلہ دے اللہ ایک قوم کو بما کانوا یکسبون، ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں. من عمل صالحا ادخال الہی ہے، من عمل جس نے عمل کیا اچھا نیک، فل نفس ہی اپنے پس اپنے نفس کے فائدہ کے لیے اسی کو بھلا ہوگا. ومن اساء اور جس نے برا عمل کیا فعلیہا پس اوپر اس نفس کے ہوگا، فعلیہا اوپر اس نفس کے ہوگا. معرفت النفس ما لہا وما علیہا فعلیہا، ضرر اس کا اسی نفس پہ ہوگا. پھر اس عمل کے تمہارے رب کی طرف ترجعون، الی ربکم میں حسر ہے، صرف اسی رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، نہ علی کی طرف، نہ سیال والے کی طرف، نہ گولڑے والے کی طرف، اور وہاں اس زمانے کے لحاظ سے نہ عیسیٰ کی طرف، نہ حبل کی طرف، نہ لات منات کی طرف. ترجعون. یہ جو آیت ہے اس کو سمجھو. کل للذین آمنوا یغفروا، اوپر لکھا ہے یعنی فی الحال بدلہ نہ لو، یعنی فی الحال بدلہ نہ لو. لیکن اس کی دو توجیہیں، یہ ایک توجیہ کے مطابق معنی لکھا ہے. یغفروا مفسرین کا جمع غفیر یہ فرما رہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور یہ حکم ہے جب قتال کا حکم نہیں آیا تھا. وہ بزرگ سو گئے ہیں، ان کو بیدار کر دو. اچھا بھائی، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب قتال کا حکم نہیں آیا تھا، اور جب قتال کا حکم آیا تو پھر ضرب یضرب شروع ہو گیا. فضرب الرقاب، ان کی گردنیں مارو. ہمیشہ کافر مشرک بے ایمان کی گردن موٹی ہوتی ہے. فضرب الرقاب ادھر سے رکھو. تو اس تقریر پر جو آیت ہے یہ حکم منسوخ ہوگا، یعنی ایک وقت تک یہ حکم تھا یغفروا جب مسلمان کمزور تھے.
اس توجیہ کے مطابق لکھا ہے یعنی فی الحال بدلہ نہ لو وقت آنے تک. لیکن یہ توجیہ کمزور ہے. عموماً یہ توجیہ کی جاتی ہے لیکن کمزور توجیہ ہے. کمزوری کی وجہ سورہ آل عمران آیت 186 نکل. ایک 137 صفحہ جی. یہاں پر آ رہا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. مل گیا 148 صفحہ آیت نمبر 186. طرز استدلال کیا ہے؟ یہ آیت قتال کی آیات کے بعد میں آئی ہے. فرضیت جہاد کے بعد میں آئی اور بعد میں بھی حکم یہی موجود ہے ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور. تو یہ کہنا کہ قتال سے یغفروا منسوخ ہو گیا یہ بات کوئی معقول نہیں لگ رہی. کوئی بات سمجھ گئے میری؟ طرز استدلال میرا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ والی لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مولوی بھی بک بک کریں گے اور من الذین اشرکوا یہ جو بدھو مشرک ہیں یہ بھی تمہارے خلاف کلپ شلپ شائع کریں گے اور بک شک کریں گے گالیاں نکالیں گے. لیکن اذن کثیرہ یہ بہت زیادہ گالم گلوچ کریں گے. اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ ہمت کے کاموں سے ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ یغفروا والا حکم قتال سے منسوخ نہیں ہوا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ حکم اب باقی ہے. تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آیت دعات توحید کے لیے سبق ہے. جو توحید کے دائی ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ تم مسئلہ بیان کر رہے ہو اور وہ تمہیں گالم گلوچ دے رہے ہیں وہ تمہارے اوپر بہتان لگا رہے ہیں تو وہ جو تمہاری ذات پہ کیچڑ اٹھا رہے ہیں تو ذاتی بدلہ نہ لو. اس معاملہ میں صبر کرو. اگر انہوں نے تمہاری ذاتیات پہ حملے کیے ہیں تو اس میں رخصت تو ہے ترکی و ترکی جواب دینا لیکن عزیمت یہ ہے کہ صبر کر لو. اسے من عزم الامور وہاں ہے. اور بھائی دو درجے ہیں ایک رخصت کا اور ایک عزیمت کا. عزیمت یہی ہے دائی کے لیے کہ جب وہ مسئلہ بیان کرے اور لوگ اسے گالیاں دیں لوگ اس پر بہتان لگائیں تو حتی الامکان وہ مسئلہ پہ زور دے اور ذاتیات کی بات میں نہ پڑے. ذاتی حملوں کا جواب نہ دے وہ اپنے مسئلہ جاری رکھے. اور لیکن رخصت اس میں ہے کہ اگر ان کا جواب ان کی زبان میں دے دے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ بھی محل اور مقام دیکھا جاتا ہے. الا الذین ظلموا کا درجہ ہو تو پھر ان کو رگڑا لگانا بھی پڑتا ہے. تو بہرحال اصل دعوت کا اصول یہی ہے کہ آپ درگزر کر کے اپنے مسئلے پہ توجہ دیں ان کی گالیوں اور ایذاؤں پہ توجہ مت دیں. اور ہر ذاتی حملے کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے خصوصاً وہاں جہاں مسئلے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. لیکن آگے کوئی معرب باللام ہو تو پھر اس کو جواب دینا دوسرے آیات سے ثابت ہے کہ اس کو پھر اسی کی بولی میں جواب دینا چاہیے. وہاں پھر صوفی بننے کی ضرورت نہیں. یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ
رجا کے دو معنی ہیں، رجا بمعنی امید بھی ہے، رجا بمعنی خوف بھی ہے۔ اصل ہے امید والا معنی رجا کا، اور جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کے عدم حصول کا خوف بھی لگا رہتا ہے۔ جس چیز شے مرجو کے عدم حصول کا خوف بھی لائق رہتا ہے، اس لیے رجا خوف کے معنی میں بھی ہے، امید کے معنی میں بھی ہے۔ یہاں رجا عام ہے، یہاں معنی نیچے لکھا ہے لا یرجون لا یعتقدون، جو عقیدہ نہیں رکھتے ایام اللہ۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہیں؟ ایام اللہ سے مراد خصوصی وہ وقائع جو بعض قوموں پہ عذاب بن کے نازل ہوئے، وہ خصوصی واقعات اور وہ دن جو قوموں کے لیے عذاب تھا، مومنوں کے لیے نعم تھے اور کافروں کے لیے وہ نقمت اور عذاب کے دن تھے۔ جیسے قوم عاد پر جس دن عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا اور قوم صالح پہ عذاب آیا، تو یہ وہ تاریخی ایام جو بعض قوموں پر نزول عذاب کے دن ہیں، تو ان کا عقیدہ نہیں رکھتے، یعنی ان پر ان کی توجہ نہیں ہے کہ جو حق کے منکر ہوتے ہیں ایک دن انہیں عذاب بھگتنا پڑتا ہے، ایک دن وہ اللہ کے عذاب اور مار کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہوتے کہ پہلی قومیں تکذیب کر کے تباہ ہو گئی اور انبیاء کی مخالفت میں تباہ ہوئی، تو یہ کبھی بھی تمہیں ایذائیں نہ دیتے۔ یہ ایذائیں اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ ایام اللہ کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے۔ تو سارے دن اللہ کے ہیں، تو ایام اللہ میں کیا تخصیص ہے؟ دن تو سارے اللہ کے ہیں، تو ایام اللہ اچھی طرح سمجھو۔ ایام اللہ پہ میں بات کروں گا۔ یہ آج کل جو اہل بدعت اور مشرک ہیں، انہوں نے اپنی ساری بدعتیں بھی ایام اللہ کو بھی بنیاد بنائے ہوئے کہ یہ اللہ کے دن ایام اللہ، تو دن منانا ثابت ہو گیا۔ لا یرجون ایام اللہ، یہ اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، پتہ چلا دن منانے ثابت۔ مفتی احمد یار نے کہا اس سے عرس بھی ثابت ہو گیا، اور جتنے ہمارے ایام ہیں وہ ثابت ہو گئے، کیونکہ کافروں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے دنوں کو مانتے نہیں ہیں، اور اللہ کے دن وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی نیک بزرگ پیدا ہوا، وفات پائی، میلاد ہو گیا، عرس ہو گیا، تو یہ ایام اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بک بک بند کرو، یہ معنی نہیں ہے۔ ایام اللہ سے مراد کیا ہیں؟ اللہ کے وہ دن جن میں مشرکوں پہ عذاب آیا اور مومنوں کو نجات ملی، یعنی واقعہ خاص مراد ہے۔ باقی رہا کسی کی ولادت یا وفات کا دن منانا، تو یہ احداث فی الدین ہے، شریعت میں یہ احداث اور بدعت ہے۔ کسی شخصیت کا دن منانا، جیسے میلاد النبی منانا یا وفات النبی منانا یا عرس وغیرہ منانے، وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ایام منانا کہیں ثابت نہیں۔ جب ثابت نہیں تو ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ کے مطابق ان کو دین کے ساتھ یا دینی شخصیات کے ساتھ جوڑنا یہ خالصتاً احداث فی الدین اور بدعت ہے۔ جی بے شک۔ بریلویوں نے، یہ بھی عجیب بات ہے، مجھے بریلویوں پہ کوئی تعجب بھی نہیں، گلہ بھی نہیں، میں ان سے مخاطب بھی نہیں۔ ہمارا واسطہ تو دیوبندی حضرات سے۔ بریلویوں نے عید میلاد النبی منایا، دیوبندیوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ انہوں نے عرس منایا، انہوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یوم فاروق اعظم کہاں سے سنت ہے؟ یوم صدیق اکبر دیوبندی منا رہے ہیں، ایام صحابہ کون منا رہے ہیں؟ دیوبندی۔
اور ہر سال تبلیغ ہوتی ہے جی یوم عمر تے یوم ابو بکر، تو اب ابو بکر و عمر ان کا دن منانا اور جلوس نکالنا. کراچی میں بڑا جلوس ہوتا ہے بڑے شہروں میں، اور آپ بھی ماشاءاللہ شرکت کرتے ہوں گے. اور جلوس نکالنا یہ تو بن گیا جائز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا جلوس بن گیا بدعت. یہ منطق مجھے سمجھ نہیں ہے. اب تمہاری جی بھی ختم ہو گئی ہے. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بریلوی میلاد منائے وہ تو بدعت بن گیا، وہ بھی یوم منانا ہے. دیوبندی کہتے ہیں بدعت ہے. اور یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم کا جلوس بھی ہے، اسی طرح جلسہ بھی ہے، اسی طرح کھانا بھی ہے، اور چھٹی کا مطالبہ بھی ہے. تو یہ کیوں بدعت نہیں ہے جی؟ ہے بدعت یا نہیں ہے جی؟ تو اس کا رد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ دیوبندی بدعت ہے نا، وہ بریلوی بیچاری ہے. یہ آج کل بدعتیں بھی فرقوں کا رنگ اختیار کر گئی کہ دوسروں کی بدعت نظر آتی ہے، اپنی نہیں آتی. یہ اور تو تمہارے اندر اب تمہاری جماعت میں بھی یہ کام شروع ہوا ہے، یوم پاکستان منانا 14 اگست. اس دفعہ گجرانوالہ میں کئی بے حیا مولوی وہ جلوس نکال رہے تھے، اور وہ میڈیا کے سامنے آئے ہوئے تھے کیا منانے کے لیے؟ 14 اگست. ان سے پوچھو بے وقوفو، رسول اللہ کا دن منانا تو بن گیا بدعت، تو اپنے باپ پاکستان کی ولادت بنا رہے ہو. میلاد پاکستان یہ مسنون ہے. سارے مولویوں نے بھی چادریں ڈالی ہوئی تھیں، اور تھے بھی شاعت توحید کے مولوی، دوسرے نہیں، اپنے مولوی تھے، اور میڈیا کو دکھا رہے تھے، جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے، طالب علموں کی بھی ساتھ لگایا ہوا تھا. یہ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ 14 اگست یوم پاکستان، یوم پاکستان. تو ان سے پوچھو کہ بریلویوں کو کس منہ سے جواب دو گے کہ ہاں یہ تو بریلویوں کی تو اچھی تعویل ہے نا، وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ، ان کے پاس تو یہ تعویل بھی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں ہر بدعت ضلالت ہے. پھر پاکستان کا جو تم یوم بنا رہے ہو، کون سا جہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہو گئی ہے؟ 75 سال گزر گئے، اب تک انگریز کا قانون چل رہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ گورے انگریز چلے گئے، کالے انگریز آ گئے، اور کلمہ گو انگریز ہمیں مل گئے. تو یہ آزادی منا رہے ہیں. یہ کون سی آزادی ہے؟ یاد ٹرمپ ہوتا، ٹرمپ کی جگہ پہ شہباز شریف آ گئی ہے، یا کوئی اور گندی زنانی ہوتی برطانیہ کی، وہ حاجن مریم نواز حافظہ اللہ آ گئی ہے، وہ تشریف لائی. یا حضرت مولانا عمران خان دامت فیوضہم دامت برکہ وہ آئیں گے. تو یہ سارا نظام انگریز کا، قانون انگریز کا، اور جج انگریزی، قانون انگریزی، زبان انگریزی، اور پوری برطانیہ کی غلامی. اور مولوی ڈانس کر رہا ہے ہم آزاد ہو گئے. یہ مولوی کس چیز سے آزاد ہوا ہے؟ اور اس بے حیا سے پوچھو تجھے کس چیز سے آزادی ملی ہے؟ مولوی آزاد ہو گیا. پاکستان کا حاصل کرنے کا مقصد ہی تھا کہ جہاں لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا. وہ قانون نافذ ہو گئی ہے. تو آزادی کس چیز کی ملی ہے؟ آزادی ملی ہے یہ ایک تو وہ ٹرانسجنڈر کی آزادی مل گئی ہے، اور دوسری آزادی مل گئی ہے عورتوں کی ریس کی آزادی مل گئی ہے. عورتیں بھاگ رہی ہیں بیچاری، وہ ریس کا مقابلہ، اور اسی طرح فحاشی، عریانی، بے حیائی یہ عام ہوئی ہے. میں حیران ہوں. چلو کوئی پینٹ پتلون والا خوشی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مولویوں کو کیا مستی آئی تھی اور 14 اگست کو یہ سارے بے ایمان گلیوں پہ پھر کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں. بھائی تھوڑا بھنگڑا بھی ڈالو نا، تھوڑی سی ڈانس بھی سیکھ لو، ڈھول بھی ہو، پتہ لگے مولوی بھی ڈانس کر سکتی.
یا تو کوئی آدمی گندا کام کرے ہی نہیں، جو کر نہیں ہے تو پھر کھل کے آؤ نا، یہ کہ ساری چیزیں چھپا چھپا کے۔ کراچی میں بھی کئی بزرگوں کو مستی آتی ہے، وہ بھی 14 اگست مناتے ہیں، اور یہاں گجرانوالہ میں ہمارے پنڈی میں بھی ایک جلوس نکلتا ہے، پنڈی میں، اور اردا گرد یہ 14 اگست میں تسکین صدور ہوتی ہے، اور یہاں بہت ساری چیزیں۔ چلو بہرحال جی، ایام اللہ سے مراد سمجھ گئے کون سے ایام ہیں؟ یہ وہ ایام ہیں کہ جن دنوں میں مشرکوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا اور مومنین کو نجات عطا فرمائی۔ اور لا یرجونا کا مطلب ہے کہ اگر یہ ان ایام کو مانتے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ ہم بھی مکذب ہیں، ہم پہ بھی عذاب آئے گا، تو یہ شرارتیں نہ کرتے۔ یا عرس شر ثابت نہیں ہوتا۔ لا یرجون ایام اللہ لیجزی قومن، تاکہ بدلہ دے اللہ ایسی قوم کو، قومن ایک قوم کو، بما کانوا یکسبون، من عملہ یہ ہو گیا قانون مجازات، اور فرمایا جو نیکی کرے گا اسی کو فائدہ ہوگا اور جو برائی کرے گا اسی کو نقصان ہوگا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک مسئلہ جو ہے میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا، چلو وہ پڑھ لو، اصل میں آگے چلنا چاہیے۔ یہ جو اوپر آیا نا آیات میں، سخر لکم البحر، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک تو اس پہ اعتراض ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیا کہ اللہ نے سمندر تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کیا، اور آسمان و زمین کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی۔ مسخر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر پورا تصرف اور قابو ہو۔ تو سمندر تمہارے قابو میں ہے؟ ذرا اندر جا کے دیکھو۔ اور آسمان و زمین کی ہر چیز تمہارے تصرف میں ہے؟ تو پھر سخر لکم کا کیا معنی ہے؟ اس لیے میں نے معنی کر دیا تھا تابع قدرت بنایا، یعنی ان سے حصول نفع آسان کر دی۔ یہ نہیں ہے کہ سمندر تمہارے حکم کا تابع ہو جائے، یا چاند سورج ستارے سارے تمہارے حکم کے تابع ہو جائیں، مطلب ہے ان سے انتفاع ممکن بنا دیا۔ سمندر اتنا بڑا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ممکن بنا دیا۔ اسی طرح آسمان و زمین کی ہر چیز سے اللہ نے ایسی خاصیت رکھی کہ اس سے انتفاع ممکن ہوا۔ تسخیر کا یہ معنی ہے۔ اس لیے یہ لام کس کا ہے؟ نفع کا ہے، اللام للانتفاع۔ اور تسخیر کا مطلب یہی ہے کہ آسمان و زمین اور باہر و بر کی چیزیں جن سے تم نفع حاصل کر رہے ہو، تو ان کو نفع حاصل کرنا قابل انتفاع اللہ نے بنایا ہے، جس سے تم نفع حاصل کر رہے ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم کائنات پہ متصرف ہو۔ دوسرا یہاں لام نفع کا ہے، اور یہ مضمون قرآن کا کئی مقام پہ کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے پیدا کیا ما فی الارض لکم، لکم تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اس سے حضرات بریلویہ اور اہل تشیع کے بعض فرقوں نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ہر چیز تمہارے نفع کے لیے پیدا کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، پتہ چلا کہ ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے جب تک اس سے منع نہ آئے، جب تک اس سے منع نہ آئے۔ اس ضابطے پہ تمام بدعات کی عمارت کھڑی کی گئی، اور انہوں نے کہا دیکھو
11ویں سے منع دکھاؤ، صلاۃ و سلام سے منع دکھاؤ، اور جنازے کے بعد دعا سے منع دکھاؤ، کل 40 سے منع دکھاؤ۔ تو اب بریلویہ کے ہاں ایک ہی کوڈ چلتا ہے۔ انہوں نے اپنی عوام کو بتا دیا کہ اگر یہ لوگ آپ سے پوچھے نا کہ فلانی بدعت کیوں کرتے ہو، تم آگے سے کہہ دو اس سے منع دکھا دو۔ وہ اسی ضابطے پہ گاڑی چل رہی ہے کہ ہر چیز اصل میں کیا ہے، مباح ہے جب تک اس سے منع نہ ہو۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ جی سنو، بڑی قیمتی بات ہے اور اس کو ذہن میں رکھ لو۔ جی اس کی تنقیح آپ کو نہیں ملے گی، ہم پوری تنقیح کر کے ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، پوری تنقیح کہ یہ بات صحیح ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ مولانا سرفراز نے اس پہ بڑا زور لگایا کہ یہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض نے الاصل فی الاشیاء الحرمہ کہی ہے، ان کی کتاب رائے سنت ہے کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے، اصل اشیاء میں توقف ہے، یہ اقوال، لیکن وہ جو اقوال ہیں وہ خود مجمل ہیں۔ جو مولانا سرفراز خان صاحب نے پیش کیے ہیں وہ خود واضح نہیں ہے، مجمل ہے۔ ایک ہی جملہ سن لو کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ علی الراس والعین والاصل فی العبادات التوقف۔ اشیاء میں اصل اباحت ہے لیکن عبادات میں اصل توقف ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو امور دنیاویہ ہیں ان میں ثبوت کی ضرورت نہیں، ان میں منع کی دلیل کو دیکھا جائے گا۔ جو دنیاوی امور ہیں، جتنے کھانے پینے کے ہیں، چلنے پھرنے کے ہیں، آنے جانے کے ہیں، تو ان امور کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے منع ہوا یا نہیں۔ یہاں مطالبہ منع دکھانے کا بالکل صحیح ہے، لیکن جو عبادات کا معاملہ ہے تو ان میں اصل توقف ہے۔ عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل کا مطالبہ ہوگا، منع کی دلیل مانگنا یہ خباثت بھی ہے اور جہالت بھی ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ عبادات میں اصل کیا ہوتا ہے؟ توقف، کسی چیز کے عبادت کا عبادت ہونا، اس کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے۔ تو بریلوی حضرات نے دھوکہ دیا عوام کو یا خود دھوکہ کھایا، انہوں نے عبادات میں عبادت سمجھ لی کہ اپنی مرضی سے جو مرضی عبادت کرو، حالانکہ عبادات کا معاملہ بڑا کلیئر ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تحبون اللہ عبادات ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی وہ اعمال جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، تو اس کے لیے شرط ہے فاتبعونی، میری اتباع کرنا۔ اور اسی کو فرمایا ما لم یعظم بہ اللہ، جو بار بار آئے سن رہے ہو، اسی کو فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اور جو امور دنیاویہ ہیں، خلق لکم ما فی الارض، یہ اشیاء ہیں امور دنیاوی۔ اور دوسرا کیا ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، مسلم شریف میں حدیث ہے تعبیر النخل والی، اور اس پہ بہت زیادہ دلائل ہیں۔ تو حاصل یہ نکلا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، جب تک منع نہیں ہوگا تو وہ ممنوع نہیں ہوگی، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن دین اور عبادات کے معاملہ میں اصل توقف ہے، وہاں منع کی دلیل کا مطالبہ کرنا جہالت اور دہشت گردی ہے، وہاں ثبوت کی دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس لیے جو اذان کے ساتھ چپر لگائے گا وہ یہ کہے کہ منع دکھاؤ تو یہ دہشت گردی ہے، یہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ جو اضافہ کر رہا ہے اس نے دکھانا ہوگا کہ میں کر رہا ہوں تو اس کا یہ ثبوت ہے۔ تو عبادات اور دین میں وہ توقف، اور باقی اشیاء میں کیا ہے؟ اباحت۔ تلبیس کر کے
انہوں نے الاشیاء میں دین کو بھی لے آئے اور عبادات کو بھی لے آئے. اگر عبادات میں یہ مانا جائے تو 20 خرابیاں لازم ہیں جی. اسی لیے حضرت حذیفہ نے کہا کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بها. لیکن چونکہ رد البدعات کا آپ کا اس سال کورس آ رہا ہے رد البدعات، اس لیے میں نے رات حوالے چھوڑ دیے وہ جو شب برات کے تھے کہ رد البدعات مستقل مضمون آ رہا ہے. آپ کو کاغذ دے کر میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، وہ مستقل آئے گا. یہ بدعت کیا ہے کیا بلا اور کیا کیا بدعات ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ہاں اچھا جی، یہ ہو گیا. بقیہ بات اسی میں ہوگی. اصول ذہن میں ہونے چاہیے.